السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹوریز چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز نماز جمعہ کے متعلق پڑھیں گے اور سنیں گے کہ نماز جمعہ کے کیا فضائل ہیں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیات مقدسہ کی روشنی میں۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے اذان ہو جائے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانو۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول 622 روز دوشنبہ یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی، یعنی ٹھہرے۔ دوشنبہ یعنی پیر، سہ شنبہ یعنی منگل، چار شنبہ یعنی بدھ، پنج شنبہ یعنی جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم یعنی سفر فرمایا۔ بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کے لوگوں نے مسجد بنائی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا۔ الحمدللہ آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے اور وہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اس دن جمعہ ہوا، نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ ان وجوہ یعنی ریزن سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی۔ اس عرصے میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص 3 جمعے کی نماز سستی کے سبب چھوڑے، اللہ پاک اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ جمعہ فرض عین ہے، یعنی جس کا ادا کرنا عاقل اور بالغ مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد یعنی تاکیدی ہے۔ اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ پیارے بھائیوں، نماز جمعہ کے لیے کافی پہلے پہنچ جانا چاہیے، یعنی پہلی صف پانے اور تکبیر اولیٰ کا ثواب کمانے کا ذہن بنانے کے لیے مدنی ماحول کو اپنائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامے کے ساتھ ایک جمعہ بے امامے کے 70 جمعے کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا داخل فرما دیتا ہے۔
حضرت مولانا امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے جو جمعے کے روز ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے، اللہ پاک اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن سے زائد یعنی 10 دن تک ایک روایت میں ہے کہ جو جمعے کے دن ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعے کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑھانا اچھا نہیں، کیونکہ ناخنوں کا بڑھانا تنگی رزق کا سبب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں کہ جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھے۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ پاک کی راہ میں 1 اونٹ صدقہ یعنی خیرات کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو 1 گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ یعنی فرشتے اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستے لوگوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے گویا عید کا دن ہو، یہاں تک کہ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا، پس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چھوڑنا ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے جاتے ہیں، نیز دنیا کی کمائی چاہنے والے خرید و فروخت اور دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو آخرت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعے کا دن جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں 1 حج اور 1 عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں ہی رہیے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہریں تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی تو اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو جامع مسجد بولتے ہیں۔ ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ پاک کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔
ان میں 5 خصوصیتیں ہیں، یعنی اس جمعے میں 5 خصوصیتیں۔ فرمایا اللہ پاک نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی میں زمین پر انہیں اتارا اور اسی میں انہیں وفات دی، اور اسی جمعے کے دن ایک ساتھ یعنی گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے اللہ رب العزت دے گا جب تک کہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اور نمبر 5، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین اور ہوا و پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعے کے دن ڈرتا نہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعے کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ حضور پنور شافع یوم النشور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن جس ساعت یعنی گھڑی کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی فرماتے ہیں قبولیت دعا کی ساعتوں یعنی گھڑیوں وقتوں کے بارے میں 2 قول قوی ہیں یعنی مضبوط ہیں۔ نمبر 1، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک یہ بھی دعائے قبولیت کی گھڑی۔ نمبر 2، جمعے کی پچھلی یعنی آخری ساعت یعنی عصر اور مغرب کے درمیان یعنی غروب آفتاب کے قریب تر جو ساعت ہے وہ قبولیت دعا کی ہے۔ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فدہ رضی اللہ عنہا کو باہر کھڑا کر دیتی۔ جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی۔ اس کی خبر پر سیدہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی۔ بہتر یہ ہے کہ اس ساتھ یعنی کوئی جامع دعا مانگی جائے، جیسے کہ قرآنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ دعا کی نیت سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں کہ درود پاک بھی ایک عظیم الشان دعا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ پاک جہنم سے 6 لاکھ لوگوں کو آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص جمعے کے دن نہائے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت یعنی طاقت ہو کر رہے اور تیل لگائے اور گھر سے جو خوشبو ہو ملے پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے یعنی 2 شخصوں کے درمیان نہ بیٹھے، انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی تھی پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعے اور دوسرے کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، ابھی آپ نے جو حدیث پاک سنی اس کے راوی یعنی بیان کرنے والے حضرت سیدنا
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت والے صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار اس فرمان عالی شان سے کرتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ آپ یعنی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ ہیں۔ آپ فارس النسل ہیں۔ فارس شہر اصفہان کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ تلاش دین میں دیس چھوڑ کر پردیسی بنے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ دیکھا آپ نے سنا پیارے بھائیوں کہ نماز جمعہ کے کتنے زیادہ فضائل ہیں اور نماز جمعہ پڑھنے والے کو اللہ پاک نے کتنے انعامات سے نوازا ہے۔ آئیے ایک اور بہت پیاری حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ پاک اس کو جنتی لکھ دے گا۔ جو مریض کی عیادت کو جائے، نماز جنازہ میں حاضر ہو، روزہ رکھے، نماز جمعہ کو جائے اور غلام آزاد کرے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ دیکھا آپ نے سنا پیارے بھائیوں کہ اللہ رب العزت نے ان اعمال یعنی مریض کی عیادت کرنا، نماز جنازہ میں شرکت کرنا، روزہ رکھنا، نماز جمعہ کو جانا اور غلام آزاد کرنا، اسی طرح دوسری روایت میں جو ہے وہ کسی کے نکاح میں شرکت کرنے کا بھی اضافہ ہے۔ تو اگر ہم کوشش کریں کہ ہم ان 5 اعمال کو بھی جمعے کے دن کر گزریں تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ بہت ہی پیاری خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ تو انشاءاللہ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے جائیں گے اور نماز جمعہ میں کثرت سے شرکت کریں گے اور نماز جمعہ کے فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے سے ہمارے مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں اور جمعۃ المبارک کے صدقے سے ہم پر اللہ رب العزت اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور بالخصوص جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور جنت میں بے حساب داخلہ فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے۔